بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا۔ تو بیت المقدس کس طرح فتح کیا، اس پر میں انشاءاللہ العزیز ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا۔ نور الدین زنگی نے پوری تیاری کر رکھی تھی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے۔ 90 سال تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو علماء لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ بعض نے 70,000 لکھا ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بے دردی سے قتل کیا گیا، یہاں تک کہ گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک، انسان جب وہاں سے گزرنے لگتا ان کے گھٹنوں تک خون ہی خون نظر آتا تھا۔ اتنا ظلم انگریزوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں پر کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب کرک کے بادشاہ، جسے رچنالڈ یا رینالڈ بھی کہا جاتا ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر اس کا نام برنس لکھا ہے، تو رچنالڈ یا برنس یہ ایک ہی ہے، نام مختلف کتابوں میں مختلف لکھا گیا ہے۔ عربی کتابوں میں برنس ہے اور باقی کتابوں میں رچنالڈ یا رینالڈ ہے۔ جب اس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا، اور خاص کر حاجی جب حج کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اس قافلے پر حملہ کیا اور انہیں بے دردی سے شہید کیا۔ اور جب یہ مسلمانوں کا قتل کر رہا تھا، انہیں شہید کر رہا تھا، تو یہ بدبخت یہ کہہ رہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہاری آ کر مدد کرے۔ جب اس کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہوئی، اس وقت وہ بیمار تھے۔ طبیبوں نے کہا کہ بادشاہ، اب آپ کے بچنے کے امید چانس بہت کم ہے، لہٰذا منت مانگو اور سچے دل سے منت مانگو کہ رب ذوالجلال آپ کی منت پوری بھی کرے اور آپ کو شفا یاب کرے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے منت مانگی، الہ العالمین میں منت مانگتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، اگر میں شفا یاب ہوا، پہلے نمبر پہ میں بیت المقدس فتح کروں گا، دوسرے نمبر پر اس برنس رچنالڈ کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ قسم کھا لی تھی، اور علماء لکھتے ہیں اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے فتح ہونے تک آپ نے کمر لگا کر یوں سوئے نہیں ہیں۔ 2.5 سال اور بعض علماء نے 3 سال تک لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کمر زمین کے ساتھ لگا کر نہیں سوئے، اتنا بے چین تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا، فتح کرنے کے بعد ان کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو ایک رسی میں باندھ کر لایا گیا۔ کرک کا بادشاہ، یروشلم کا بادشاہ، دیگر اور بھی بادشاہ تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس برنس کو رچنالڈ سے کہا کہ آپ علیحدہ ہو جاؤ، سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور باقی جو بادشاہ تھے ان کو اپنے پہلوؤں میں بٹھا لیا۔ اب یروشلم کا بادشاہ وہ بڑا حیران تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں اتنی عزت دی، اپنے پہلوؤں میں بٹھایا، اور برنس رچنالڈ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، یہ ماجرا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی پیالہ منگوایا اور اس کے اندر انہیں پانی پلایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو امان دی گئی ہے، کیونکہ اسلام میں ہے انزل الناس منازلہم، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دے دیا جائے، اگر سردار ہے اس کی عزت کی جائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام بے شک وہ کافر ہی تھے،
جب سردار آتے ان کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، لیکن ایوبی نے سب کی خدمت خاطر کی، برنس کو سامنے کھڑا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جب مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اس نے یہ الفاظ کہے تھے، توہین کی تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ یہ غصہ اندر ہی اندر صلاح الدین ایوبی کو کھائی جا رہا تھا۔ جب سب کو پانی دیا گیا، یروشلم کے بادشاہ کو جب شاہی پیالہ دیا گیا تو انہوں نے یہ پیالہ برنس کو پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے غصے سے پہلے یروشلم کے بادشاہ کو دیکھا، پھر برنس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس بدبخت کو امان نہیں ہے۔ شاہی پیالے کے اندر آپ کو پانی دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو امان ہے، اور یروشلم کے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے اور اس بدبخت کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد جب سب نے پانی پی لیا، سب سے کہا کہ آپ سب کو امان ہے، اور برنس کے سینے پر قدم رکھ کر اس کی گردن سر تن سے جدا کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی توہین کی تھی۔ ایوبی نے کہا جب سے انہوں نے میرے نبی کی توہین کی ہے اور یہ کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کرے، آج میرا نبی نہیں، میرے نبی کا غلام حاضر ہے۔ برنس سے کہا بلاؤ اپنے آقاؤں کو، اپنے مددگاروں کے، وہ تمہاری آ کر مدد کرے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، مورخین لکھتے ہیں مسلمانوں کا اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ ایک ایک کسان، جنگجو نہیں، کسان جو ہل چلاتے تھے، بیل باندھنے والے رسیوں سے 30 انگریزوں کو باندھ کر رکھا تھا۔ کسی انگریز میں اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ جاتا یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا۔ 30 انگریز ایک ایک رسی سے باندھے ہوئے تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کسان کا جوتا پھٹ گیا، راستے میں اس نے موچی سے کہا کہ میرا جوتا پھٹ گیا ہے، اسے ٹانکا لگا لو اور اس کے بدلے میں ایک انگریز آپ کو اپنا غلام بنا لو۔ یعنی انگریزوں کی یہ اوقات تھی، ایک جوتا پھٹنے پر اسے جو پیون ٹانکا لگایا جاتا ہے، اس کے بدلے انگریز کو اپنا غلام بنا لو اور میرا جوتا ٹھیک کر دو۔ آج افسوس کا مقام کہ ایک انگریز کھڑا ہوتا ہے اور مسلمان لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، کسی میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ انگریز کے سامنے بولے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اسلاف کا جو طریقہ تھا اسے پس پش ڈال دیا ہے۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہم نے انہیں بھلا دیا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو وہ مقام دور نہیں ہوگا، وہ منزل دور نہیں جس کو ہم نے بھلا دی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کے طور طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔